جناب عشق کے بول سیگمنٹ میں ملتان والوں سے سوال کریں گے، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا۔ کیا خوبصورت شعر ناظرین! مقتا ہوتا ہے جب پوری نظم یا پورا کلام اس کے آخر میں لکھا جاتا ہے، لاسٹ شعر آف دا پویم کہہ لیں، نعت کہہ لیں، کسی بھی چیز کا آخری شعر، یہ مقتا ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ نظم رسالت جو ہے، یعنی رسالت کے جو سلسلہ ہے اس کو تشبیہ دی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہ ایک نظم رسالت ہے، اور اس کا آخری شعر کون سا ہے، اس کا مقتا کون ہے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ مگر تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا۔ حضور یہ جو نظم رسالت چمک رہی ہے، جو دمک رہی ہے، جو مطلع انوار بنی ہوئی ہے، حضور آپ آئے تو آخر میں ہیں، مگر یہ ساری رونق آپ ہی کے صدقے ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا۔ کونین بنائے گئے، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ زیست میں، موت میں اور قبر میں ثانی ہی رہے، زیست میں، موت میں اور قبر میں ثانی ہی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اسنین کے اس طرح ہے مظہر صدیق۔ کیا خوبصورت شعر ہے! اب ذرا سمجھئے ناظرین، زیست کہتے ہیں زندگی کو۔ نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد صدیق اکبر تشریف لائے، دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، دوسرے یعنی نبی پاک کے بعد آئے۔ انتقال دنیا سے پردہ فرمانے میں بھی پیارے آقا علیہ السلام پہلے تشریف لے گئے، اس کے بعد صدیق اکبر۔ قبر میں بھی پہلے نبی پاک کی تدفین ہوتی ہے، روضہ انور میں دوسرے صدیق اکبر ہیں۔ تو ثانی اسنین جو ہیں، یعنی دو میں سے جو دوسرا ہے، ثانی جو ہے، وہ ہر مرحلے میں ثانی کا کیسا اظہار ہوا ان کی ذات میں۔ کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر کی! اللہ ان کے مزار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ثانی اسنین ہیں، ابو بکر خدا میرا گواہ، ثانی اسنین ہیں، ابو بکر خدا میرا گواہ۔ 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق، یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس، ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. ہائے ہائے ستمگر الٹی چھری سے ہمیں ہلاک کیا. کیا شعر ہے یہ. کلام بھی بڑا کمال کا ہے. جو مدینہ پاک سے واپس آ جاتے ہیں تو ایک کیفیت میں ہوتا ہے انسان کہ کیوں واپس آ گیا, کیا ہوا تھا. وہ اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ اے نفس یہ کیسی رائے تھی, وہاں سے پلٹنے کی تم نے مجھے رائے دے دی, وہی رہنے دیتا. اور یہ محاورہ ہے الٹی چھری سے حلال کرنا ہے. ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا, مدینہ چھڑوا دیا اور اب یہاں آ کے بے چین ہو گیا ہوں. جواب درست دے دیا ہے. یہ راہ کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی نفس. یہ راہ کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی نفس. ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل, چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل. اجاڑ خانہ بے کس بڑا کمال کیا. اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا. وہی بات ہو رہی ہے کہ کسی کا گھونسلہ جو ہے, اگر کسی چڑیا کا یا کسی پرندے کا گھونسلہ اجاڑ دیا جائے, اس کا گھونسلہ نکال دیا جائے تو کیسا بے بس ہو جاتا ہے وہ پرندہ, بے گھر ہو جاتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ مدینے سے آنے والا ایسے ہی فیل کرتا ہے کہ چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل, اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا. چمن سے پھینک دیا بلبل. چمن سے پھینک دیا بلبل. اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا. اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا. کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا, آہ کس بزم میں ہے جلوہ یکتائی دوست. آہ کس بزم میں ہے جلوہ یکتائی دوست. جواب درست دے دیا ہے. ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی, یعنی انجمن کر کے تماشا کریں تنہائی دو. انجمن کر کے تماشا کرے تنہائی دوست. جواب درست دے دیا ہے. تو اب ایک ایک شعر ایسا دکھایا جائے گا کہ شعر ایگزیکٹلی صحیح بتانا ہے. 3 آپشن دیے جائیں گے, تینوں میں فرق ہے. لفظ ب لفظ کون سا شعر درست ہے, ملتان والوں کی باری ہے. ذرہ بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, آپ چاہیں تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہٹتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی مشک ختن پھول. دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن. تینوں میں سے کون سا شعر درست ہے؟ ویری یونیک شعر ہے. جی تینوں آپشن دوبارہ دکھا دیں, بتائیے کون سا ہے. جلدی کریں گے, 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ تیسرا. دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. مطلب کیا ہے حضور, ہم تو چاہیں تو تن کا بھی نہ ہلا سکیں, اور اللہ نے آپ کو ایسا کمال دیا ہے
کہ آپ پورے پہاڑ کو اگر حکم فرمائے تو وہ پھول بن جائے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. دل کا بھی ہمارے تو ہی لائے نہیں ہلتا. دل کا بھی ہمارے تو ہی لائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے میگن پھول. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے میگن پھول. سونا پاس ہے سونا زہر ہے سونا بن ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی مت کیسی متوالی ہے. سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے. تیسرا ہے سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی کیسی بھولی بھالی ہے. تینوں میں سے کون سا شعر ٹھیک ہے؟ دوسرا. جناب ناظرین یہ شاعری کی دنیا کا شاہکار شعر ہے. ذرا اسکرین پر صحیح والا شعر دکھائیے گا. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. اب دیکھیں اگر آپ پرفیکٹ شعر دیکھیں تو 3 بار سونا ہے. ٹھیک ہے. سین واو نون الف یہ تینوں بار سونا کا ہر بار کا معنی الگ ہے. اب ذرا سمجھیے گا. سونا پاس ہے. ٹھیک ہے. ایمان کا سونا پاس ہے. سونا بن ہے. بن کہتے جنگل کو. جنگل سنسان ہے سونا بن ہے. اور اب سونا اب یہ نیند کی بات ہو رہی ہے. اب سونا زہر ہے. جس کے پاس مال ہو اور جناب ڈاکو چاروں طرف ہو سنسان جنگل ہو تو وہ سوتا نہیں ہے. اب سونا زہر ہے اٹھ پیارے. اب ایسی کیفیت میں تو کہتا ہے نیند ہے پیاری تیری مت ہی نرالی ہے. یعنی اعلیٰ حضرت جگا رہے ہیں ایمان والو. ایمان کے ڈاکوؤں کی خبر لو. احتیاط کرو. غفلت کی نیند نہ سونا. اپنا ایمان بچا کے رکھنا. مگر یہ کمال ہے کہ 3 بار سونا لکھا ہے. تینوں بار کا معنی الگ ہے. اور یہ شاعری کی دنیا کا شاہکار شعر ہے. اللہ اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کے صدقے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سونا پاس گئے سونا بن گئے سونا زہر گئے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت نرالی ہے. اس کلام کا ایک اور بڑا کمال کا شعر ہے. کیا زبردست محاورہ استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. ہاں اب دیکھیں کون سناتا ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد نعیم رضا. وعلیکم السلام. تیری گٹھڑی تاکی ہے تو نے نیند نکالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے تو نے نیند نکالی ہے. یعنی کمال دیکھیں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جہاں ایسے ایسے چور ہیں. آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ کاجل تو آنکھ میں لگا ہوا ہوتا ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے چال باز ہیں کہ تمہاری آنکھ سے کاجل بھی چرا لیں گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اتنے چال بازوں کے درمیان جی رہے ہو اور ایمان کی گٹھڑی تاکی ہوئی ہے. انہوں نے چھیننا ہے تمہارا سرمایہ اور تم نے نیند نکالی ہے اور کہتے کوئی بات نہیں سب چلتا ہے. نہیں, ہمیں زیادہ چوکنا ہونا ہے. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ انہیں مبارک پانیوں کا مجموعہ یہ انشاءاللہ تحفے میں دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب اب ذرا ایک اور شعر سن لیتے ہیں, تھوڑا آسان کر دیتے ہیں میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ماشاءاللہ دنیا پور میں بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ موجود ہیں اور لائیو ہمارے ساتھ شامل ہیں. شاید یہ ملتان کی ٹیم یا ملتان ٹیم میں ایک اسلامی بھائی دنیا پور سے آئے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں کئی جگہ پر عاشقان رسول مل کر دیکھ رہے ہوں گے. آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. اچھا جناب ایک شعر سنائیے
اب دنیا پور کی بات ہو گئی تو کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں لفظ دنیا آتا ہو. لفظ دنیا آتا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے. کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. واہ بھائی واہ، پورا سنا دینا آپ. کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ بھائی واہ، جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ ان کو 2 تحفے عطر اور متبرک پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب، اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ہم انشاءاللہ کال لیتے ہیں. جی میں امیانی اتاریہ پاک پتن شریف سے. عبدالحبیب انکل، آج میں بھی آپ سے ذہنی آزمائش کروں گی. اعلیٰ حضرت کا ایسا شعر سنائیے جس میں 3 مرتبہ لفظ دل آئے. امید ہے آپ کا جواب بالکل درست ہوگا. دل والا لفظ ہے 3 بار. دل ہے وہ دل میں تو 2 بار آتا ہے نا. دل، اعلیٰ حضرت کا شعر. مدد کرے بھائی. صحیح صاحب. نمبر تو آپ کو اکیلے کو ملنے نا حضرت. اچھا 3 بار دل. چلیں یہ سوال کا جواب بھی ناظرین ہی دے دیں. ابھی اس وقت تو ذہن میں نہیں آ رہا. دل ہے وہ دل تو آ رہا تھا یاد، لیکن وہ 2 بار ہے. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، اس میں تو ایک ہی دل ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میرا خیال ہے آپ پہلے جواب تو دے، جواب ہے بھی کہ نہیں، یا مجھے لگا دیا کام پہ. چلے بہرحال ایک اور کال دیجئے. میرا نام غلام مصطفیٰ اتاری ہے. میرے گھر والے ذہنی آزمائش بہت شوق سے دیکھتے ہیں. حاجی عبدالحبیب اتاری سے عرض ہے، میں نے شوق مدینے جاوردہ، اس کا ایک شعر طرز میں سنا دیجیے. چلیں وہ سنا دیتے ہیں انشاءاللہ. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب مری والوں کے 16 نمبر ہیں، ملتان والوں کے 20 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ